السلام علیکم۔ دی سویلین کے پلیٹ فارم سے ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو نوٹیفیکیشن بیل ہے اس کو ضرور کلک کیجیے گا تاکہ میری تازہ ترین ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ Why Pakistan is facing international or diplomatic isolation؟ یعنی پاکستان اس وقت عالمی سطح پر یا سفارتی سطح پر تنہائی کا شکار کیوں ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور چند دفتر خارجہ میں فارن آفس کے سابق اعلیٰ عہدیداروں سے میں نے بات کی، اور چند تو نہیں، دو سے میری بات ہو پائی، جو کہ اس وقت ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ 35 سال انہوں نے سرو کیا ہے دفتر خارجہ میں۔ صورتحال یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو اس طرح کی عالمی تنہائی کا سامنا اس وقت بھی نہیں کرنا پڑا جس وقت پاکستان کے اوپر ایٹمی تجربات نہ کرنے کا دباؤ تھا، ایٹمی دھماکے کرنے کے بعد جو پاکستان کے اوپر سینکشنز تھیں، یا اس سے پہلے یا اس کے بعد، یہاں تک کہ جب پاکستان میں آمروں کی حکومت تھی تو اس وقت بھی 2-4 ملک ناراض تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی پاکستان کو انٹرنیشنلی سنب نہیں کیا۔ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے، اب کیوں؟ انہوں نے کہا کہ رفتہ رفتہ موجودہ حکومت کا جو دور ہے اس میں پاکستان نے ایک ایک کر کے اپنے ان دوست ممالک کو نالاں کیا، ناراض کیا، یا ان سے بالفاظ دیگر کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے۔ سر فہرست چائنا، اس کے بعد سعودی عربیہ، اس کے بعد متحدہ عرب امارات، امریکہ، یورپین یونین، الغرض کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو کہ پاکستان کی موجودہ پالیسی سے ناراض نہ ہو۔ اب اس کے بعد میرے پاس کوئی اور سوال تو بچا نہیں۔ ظاہر ہے کچھ باتیں انہوں نے ایسی کہی ہیں کہ کافی عرصے تک پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں رہی ہے، اور جب امریکہ افغانستان سے نکل رہا تھا تو اس وقت بھی پاکستان نے، حالانکہ امریکہ اور طالبان کے مذاکرات میں پاکستان کا پیوٹل رول تھا، کلیدی رول تھا، لیکن بجائے اس کے کہ جب امریکہ جا رہا تھا ہم حالات کو قابو میں رکھتے، ہمارے وزیر اعظم نے ایک غیر ذمہ دارانہ بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک کو غلامی کی زنجیروں میں نہیں جکڑ سکتا، اور بالآخر افغانیوں نے آزادی حاصل کر دی۔ یہ امریکہ یعنی ایز اے قوم یہ ان کے زخموں پر نمک پاشی کرنے کے مترادف تھا۔ ڈپلومیٹک نارمز میں اس طرح کے بیانات خاص طور پر کسی سربراہ حکومت یا سربراہ مملکت یعنی صدر یا وزیر اعظم کی طرف سے نہیں دیے جاتے۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ 1.5 سال پہلے ہمارے وزیر خارجہ نے، شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک بیان دے دیا سعودی عرب کے خلاف، پھر اس کے بعد ترلے کرنے پڑے، جا کے سعودی عرب کے بھیک مانگنا پڑی، ان سے انتہائی زیادہ انٹرسٹ ریٹ پر پیسے رکھوائے اپنے بینکوں میں کہ وہ 72 گھنٹے کے نوٹس پر وہ پیسے یا ڈالرز نکلوا بھی سکتے ہیں۔ یہ ایک الگ بحث ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اب جو لیٹسٹ جو تنازع ہے وہ ہے پاکستان نے، یعنی وزیر اعظم پاکستان نے، اگرچہ یہ دورہ پلان تھا، اور میں یہ بتا دوں یہ سرکاری دورہ نہیں تھا، اس کو ورکنگ وزٹ کہتے ہیں، اس دورے کے تمام اخراجات حکومت پاکستان نے ادا کیے ہیں، ایون وہاں کے ہوٹلوں میں رہائش وغیرہ سارا کچھ۔ اگرچہ تاثر یہ دیا گیا کہ یہ
اسٹیٹ وزٹ ہے، آفیشیل وزٹ ہے، یہ آفیشیل وزٹ نہیں تھا۔ یہ جو لوگ ڈپلومیٹس ہیں، جو لوگ سفارتکار ہیں یا سفارتکاری کو سمجھتے ہیں، وہ اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں۔ اور میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں یہ اپنی معلومات پر مبنی باتیں کر رہا ہوں، اپنی طرف سے من گھڑت باتیں نہیں کر رہا۔ اس کے بعد آپ روس چلے گئے، جس دن آپ نے لینڈ کیا اسی دن روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا۔ آپ نے آج دن تک روس کی مذمت نہیں کی، حالانکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم امن کے خواہاں ہیں، بات چیت کے خواہاں ہیں۔ تو ایک ایگریسر کی، ایک جارے کی، دوسرے ملک پر چڑھائی کرنے والے ملک کی مذمت تو آپ کو اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم ناپسندیدگی کا کوئی بیان دے دیتے۔ اس حوالے سے ہمارا دفتر خارجہ خاموش ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ جب سلامتی کونسل میں جب اجلاس ہو رہا تھا یہ روس اور یوکرین کے تنازع کا، اس میں پاکستان نے ایبسٹین کیا۔ ایبسٹین کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی نہ ہم ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، بس ہم ووٹ ہی نہیں کرتے۔ اگر جس طرح وزیر اعظم فرماتے ہیں ہمارے وزیر اعظم کہ جی ہم کسی کی ڈکٹیشن، ہم کسی کی غلامی برداشت نہیں کر سکتے، پاکستان ایک آزاد خوددار ملک ہے، میں کسی کو نہیں مانتا، تو پھر آپ کو چاہیے تھا آپ وہاں پر روس کے حق میں ووٹ دیتے۔ آپ نے ایسا بھی نہیں کیا، آپ نے ایبسٹین کیا، ووٹ ہی نہیں دیا۔ بالآخر اسی وجہ سے روس کو وہاں پر اپنی ویٹو پاور استعمال کرنا پڑی۔ یہی نہیں، اس کے بعد میں 2-3 ویڈیوز میں اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ یورپی یونین کے جو پاکستان میں سفیر ہیں ان سمیت 22 یورپی ممالک کے سفیروں نے ایک احتجاجی مراسلہ حکومت پاکستان کو دیا۔ یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں سفیر جو ہیں اس ملک میں کام کرنے والے، بسنے والے سفیر جو ہیں وہ اس طرح کا احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ ظاہر ہے انہوں نے اپنی حکومتوں کی طرف سے یہ احتجاج ریکارڈ کروایا، پرسنلی تو ان کا کوئی گرج نہیں ہوگا، نہ عمران خان کے خلاف، نہ وزارت خارجہ یا حکومت پاکستان کے خلاف۔ اب اندازہ ایک اور بات ذرا نوٹ کیجیے، 2 چیزیں ہیں بڑی دلچسپ۔ ایک تو یہ ہے کہ وزیر اعظم جا رہے تھے روس کے دورے پر، ظاہر ہے انہوں نے اپنے آپ کو ایک عالمی لیڈر ثابت کرنا تھا کہ جناب دیکھیں میں نے پوٹن سے ہاتھ ملایا، پوٹن کے قریب بیٹھا، اس کو مشورے دیے، وہ مجھ سے متاثر ہے، میں ان سے متاثر ہوں۔ چین کے بعد انہوں نے کہا، حالانکہ چین پہ وہ اولمپکس ہو رہے تھے، وہ ونٹر اولمپکس۔ اب اس کے بعد جب یہ وہاں، اور اس سے پہلے ہمارے آرمی چیف کا، جنرل قمر جاوید باجوہ کا ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ طے شدہ دورہ تھا امریکہ کا۔ اب موصوف نے یعنی ہمارے وزیر اعظم نے آرمی چیف کو ایک ایسی ایمبیرسنگ سچویشن میں ڈال دیا کہ ابھی تک ان کا امریکہ کا دورہ کم از کم پبلکلی تو ہم نے نہیں سنا، وہ درمیان میں برسلز گئے تھے، برطانیہ بھی گئے تھے، اس حوالے سے بھی لوگوں کی بہت زیادہ قیاسہ رائیاں تھیں کہ شاید برطانیہ میں ان کی کوئی خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ حالانکہ ان کے جنرل قمر جاوید باجوہ کے بھائی برطانیہ میں PIA میں کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں، وہ ان کے گھر ایک نجی دورے پر گئے اور وہاں سے وہ دبئی سے وہاں پر گئے، پھر برسلز گئے یا برسلز سے وہاں پر گئے نجی طیارے میں۔ اب وزیر اعظم شمال کی طرف جا رہا ہے اور آرمی چیف کی خواہش ہے وہ جنوب کی طرف جائیں کہ وہ امریکہ سے، کیونکہ ہم ڈیپینڈنٹ ہیں ویسٹرن ٹیکنالوجی پر، ویسٹرن ایمونیشن پر، آرمامنٹس جسے ہم کہتے ہیں، ان کے جہازوں پر، ان کے پرزوں پر۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ گزشتہ 2 دہائیوں میں ہم نے چائنا سے بہت زیادہ ٹیکنالوجی حاصل کیا، چاہے وہ ٹینکس ہوں، چاہے وہ JF-17 تھنڈر ہو، اور بہت سی ٹیکنالوجیز ہیں، دفاعی صلاحیت کی میں بات کر رہا ہوں۔ لیکن اب بھی ہم بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہیں امریکہ پر۔ اگر امریکہ نہ چاہے تو IMF ہمیں ایک کوڑی نہیں دینے کو تیار ہوگا، اگر امریکہ نہ چاہے تو ورلڈ بینک ہمیں
4 پیسے نہیں دے سکتا، اگر امریکہ نہ چاہے تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہمیں کچھ بھی نہیں دے گا۔ ہماری بہت زیادہ ایکسپورٹس ہوتی ہیں امریکہ کی منڈی ہمارے لیے بہت بڑی منڈی ہے، اور بہت سے پاکستانی امریکہ میں مقیم ہیں، اچھے اچھے عہدوں پر فائز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں۔ اب یہ اندازہ کیجئے کہ ہمارے وزیر اعظم نے اپنی سٹبرنس یا ہٹ درمی کی وجہ سے خود کو منوانے کے لیے، ایک نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے کہ کل کو اقتدار سے چلے جائیں تو ان کے پاس ایک جواز ہو کہ دیکھیں جی میں نے مغرب، امریکہ، عالمی قوتوں کے ساتھ ٹکر لی اور میرے خلاف سازش کر کے مجھے نکال دیا گیا۔ تو کیا یہ امریکہ نے آپ کو کہا تھا کہ آپ پاکستان کی معیشت کو ڈبو دیں؟ کیا یہ یورپی یونین نے آپ کی معیشت کو ڈبویا ہے؟ کیا یہ سعودی عرب، چین، یو اے ای نے آپ کی معیشت کو ڈبویا ہے؟ یہ تو آپ کی ناقص پالیسیز کی وجہ سے ہی سب کچھ آپ نے کیا ہے یا آپ سے ہوا ہے۔ اب ایک اور افسوس، دلچسپ ہے لیکن افسوسناک بات دیکھیے، جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، پاکستان تاریخ کی سب سے بڑی عالمی تنہائی کا شکار ہو چکا ہے۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے یا ہو رہا تھا، ہمارے وزیر خارجہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی، گدی نشین، سجادہ نشین، وہ سندھ حکومت کے خلاف لانگ مارچ کی قیادت کر رہے ہیں۔ جی ہاں، کبھی وہ گھوٹکی میں خطاب کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ سکر میں خطاب کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ بدین میں، کسی جگہ وہ خالی کرسیوں سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں، ٹرک پر چڑھے ہوئے۔ او بھائی، یہ وزیر خارجہ کا کام نہیں ہے، اتنا نازک موقع ہے، آپ کو تو چاہیے آپ دفتر خارجہ میں ہاٹ لائن قائم کر کے بیٹھ جائیں، تمام یورپی ممالک کے سفیروں کو بلائیں، ان کو بریفنگ دیں کہ جی پاکستان کی یہ پوزیشن ہے، واضح کریں اپنا مطمع نظر، نقطہ نظر۔ اس کو سفارتکاری کہتے ہیں۔ آپ ادھر بلاول کو، زرداری کو، پیپلز پارٹی کو گالیاں دے رہے ہیں۔ کیا آپ کا منصب یہ ہے؟ آپ کی ذمہ داری یہ ہے؟ اس کے لیے اور تھوڑے شہباز گل ہے، فواد چودھری ہے، پتہ نہیں اور کون کون سے، شیخ رشید ہے، یہ سارے لوگ ہیں نا اس کام کے لیے۔ آپ کا کام جو ہے آپ وہ کریں، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے جس شخص کا جو کام ہے وہ کرتا نہیں، وہ دوسروں کا کام کرتا ہے۔ شیخ رشید خارجہ پالیسی پر بیان بازی کرتے ہیں۔ اب ہوگا کیا؟ وہی ہوگا جس کا اندیشہ ہے۔ اندیشہ یہ ہے کہ پاکستان پر اب مزید سینکشنز لگے گی، کچھ اناؤنسڈ، کچھ ان اناؤنسڈ۔ مغربی دنیا کی وہ کمپنیز جو پاکستان سے امپورٹ کرتی ہیں، ٹیکسٹائل ہو گئی، آپ کے یہ جو جراحی آلات جنہیں ہم کہتے ہیں، سرجیکل انسٹرومنٹس، اکوپمنٹ، سپورٹس گڈز، اب وہ اپنے آرڈرز جو ہیں وہ کینسل کرنا شروع کر دیں گے کہ معیشت، وہ پاکستان کو اب معاشی طور پر اپاہج لاچار کرنا چاہیں گے، وہ پاکستان پر حملہ نہیں کریں گے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اب آپ سٹاک ایکسچینج کی صورتحال دیکھ لیں، سرمایہ کار اپنا سرمایہ نکال رہے ہیں۔ بے شک یوکرین اور رشیا کی وار کی وجہ سے بھی حالات سنگین ہو رہے ہیں، اور ہمارے وزیر اعظم IMF کو ناراض، قوم کو خوش کرنے کے لیے 12 روپے پیٹرول بڑھا کے 10 روپے اس کی قیمت کم کر دی ہے، 6 روپے بجلی بڑھا کے 5 روپے اس سے کم کر دی ہے۔ یہ اسی طرح ہے، ایک وقت تھا بجلی 8-8 گھنٹے چلی جاتی تھی، اور جب آتی تھی 1 گھنٹے کے لیے ہم خوشی منا رہے بجلی آ گئی، بجلی آ گئی۔ یہ سب بھول جاتے تھے کہ وہ 11 گھنٹے یا 7 گھنٹے بجلی نہیں تھی، اس کے جانے کا رونا ہم نہیں روتے تھے، بجلی کے آنے کی خوشی میں ہم جشن مناتے تھے۔ تو یہی صورتحال ہے اس وقت پاکستان کی۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ کوئی پاکستان کو کوئی ایسا دانش مند اسٹیٹس مین لیڈر مہیا کرے جس کو پاکستان کی سوچ ہو، جو اپنی انا، اپنی ایگو سے باہر نکل کر اس ملک کی سوچ رکھے، تاکہ پاکستان ایک مرتبہ پھر اگر عالمی سطح پر نہیں تو کم از کم ریجنل سطح پر اسلامی ممالک کے اندر اپنا وہ کھویا ہوا مقام حاصل کرے جس وقت پاکستان کی طرف سارے اسلامی ممالک بطور لیڈر، ایز اے لیڈر دیکھتے تھے۔
پاکستان سے رہنمائی چاہتے تھے. ایک اور ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سعودی عرب اور انڈیا کا جو نیکسس ہے وہ کتنا خطرناک ہے اور وہ کس وجہ سے. وہ کسی اگلی ویڈیو میں اس کا میں ذکر کروں گا. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.